السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اس کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں کو بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے فرمایا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اللہ پاک آپ ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو دنیا میں آپس میں خون ریزیاں کریں گی، فساد کریں گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لہذا اللہ نے انسان بنایا اور سب سے بڑی دولت میرے بھائیوں ایمان کی اللہ نے عطا فرمایا۔ میرے نبی ایک مرتبہ پانی پی رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ، پکے صحابی، یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دو۔ آپ نے فرمایا کیا کرنا؟ کہ رسول اللہ باپ کو پلانا ہے، شاید اس کے اندر ایمان داخل ہو جائے۔ تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا۔ وہ لے کر گئے کہ پانی پی لو۔ کہ کیا ہے؟ کہ یہ میرے نبی کا جھوٹا پانی ہے، پی لو۔ کہ کوئی پیشاب پلا دے وہ پی لوں گا لیکن یہ نہیں پیوں گا۔ واپس آئے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں عبداللہ، وہ تیرا باپ ہے تو اس کی خدمت کر۔ لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے نبی تو منافقوں پر مہربان ہے، منافقوں پر میرے نبی مہربان ہے۔ یہاں امت پر کفر کے فتوے، واجب القتل کے فتوے، کیا منع نہیں ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا، اپنے کیے کا جواب نہیں دینا۔ ایسا محروم دیتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا، اللہ کے سامنے نہیں جانا۔ جب وہ مرا ہے تو ان کے بیٹے آ گئے، یا رسول اللہ آپ کفن کے لیے اپنا کرتا دے دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں دے دوں گا۔ یہ کون ہے
جس نے اماں عائشہ پر تہمت لگائی یہ وہ آدمی ہے۔ چلو منافقت تو ایک طرف رکھو، سب سے پیاری بیوی، ایک صحابی نے پوچھا ہے رسول اللہ سب سے زیادہ پیار آپ کو کس سے ہے؟ تو آپ نے بھری مجلس میں فرمایا کہ عائشہ سے، عائشہ سے۔ تو وہ دنگ رہ گئے، گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ مردوں میں سب سے زیادہ پیار آپ کو کس سے ہے؟ تو آپ کی سمجھ میں آئی کہ شاید اس کو میری بات لگتا ہے سمجھ نہیں آئی، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر سے، آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پیار عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا ابو بکر سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ پھر آپ نے یوں کرتا اتار کر اسے دیا کہ جاؤ کفن دے دو۔ پھر کہا یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے کہا ہاں پڑھاؤں گا، شاید بخشا جائے۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ، ہائے صحابہ کھڑے ہیں، حضرت عمر سامنے آ گیا، یا رسول اللہ پتا ہے نا کون ہے؟ کہاں پتا ہے، جانتا ہوں۔ تو پھر آپ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر میرے اللہ نے مجھے ابھی روکا نہیں ہے، کہا ہے کہ اگر پڑھ یا نہ پڑھ معاف نہیں کروں گا۔ پھر کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر 70 دفعہ بھی تو اس کے لیے دعا کرے گا تو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو میں نبی نے فرمایا کہ اگر میرا اللہ یہ کہتا کہ اگر تو 70 دفعہ بھی اس کے لیے دعا کر میں معاف کر دوں گا تو میں اس کے لیے 70 دفعہ دعا کرتا تاکہ بخشش ہو جائے، معاف ہو جائے۔ پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ساتھ ساتھ رہے، قبر میں دفن تک موجود رہے۔ جب آپ پہنچے تو اس کو قبر میں اتار چکے، آپ نے فرمایا کہ اس کو قبر سے باہر نکالا، وہ باہر نکالا، آپ نے سب کے سامنے اپنا لعاب مبارک یوں نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا تاکہ بخشش ہو جائے۔ 100 منافقوں نے یہ منظر دیکھ کر کلمہ پڑھا، 100 منافقوں نے۔ تو میرے بھائیو میں بڑے دکھ کے ساتھ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، بڑے دکھ کے ساتھ میں نے اپنا کلیجہ چیر کر رکھ دیا ہے آپ کے سامنے۔ توبہ کرو، توبہ کرو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، کسی پر کفر کے فتوے نہ ٹھوکو، کسی پر بھی کفر کے فتوے نہ ٹھوکو۔ دیوبندی بریلوی کو کافر کہہ رہا ہے، کافر دیوبندی بریلوی کو کافر کہہ رہا ہے، بریلوی دیوبندی کو کافر کہہ رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے میں لگا ہے، تو پھر جنت بنی کس کے لیے؟ جنت میں جائے گا کون؟ اس لیے میرے بھائیو اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل سے کہا جبرائیل میں نے جنت بنائی ہے، کیا تو اسے دیکھنا پسند کرے گا؟
کہا یا اللہ ضرور، کیوں نہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جاؤ جنت دیکھ کر آؤ۔ جب جبرائیل جنت دیکھ کر آئے تو کہا یا اللہ اتنی خوبصورت جنت ہے، اتنی خوبصورت جنت ہے کہ ہر کوئی اس میں جانا پسند کرے گا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل دوبارہ دیکھ کر آؤ۔ جب دوبارہ دیکھ کر آئے تو اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل اب کیسے لگی؟ کہا یا اللہ اتنی خطرناک جنت ہے، اتنی خطرناک جنت ہے کہ اس میں جانا کوئی پسند نہیں کرے گا الا ما رحم ربی، مگر جس پر تیرا رحم اور کرم ہو جائے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جبرائیل میں نے جہنم میں بنایا ہے، جاؤ جہنم دیکھ کر آؤ۔ پھر حضرت جبرائیل جہنم دیکھنے گئے، دیکھ کر آئے، کہ یا اللہ اتنی خطرناک جہنم میں، اتنے خطرناک جہنم میں اتنے شعلے بھڑک رہے ہیں کہ اس میں کون جانا پسند کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جبرائیل دوبارہ دیکھ کر آؤ۔ جب دوبارہ دیکھنے گئے، دیکھ کر آئے تو اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل دیکھا ہے کہ جی کہ اتنی خوبصورت جہنم ہے، اتنی خوبصورت جہنم ہے کہ ہر کوئی اس میں جانا پسند کرے گا الا من رحم ربی، مگر وہ جہنم سے بچے گا جس کے اوپر تیرا رحم ہو جائے، کرم ہو جائے، وہی بچ سکے۔ تو حضرت جبرائیل جب پہلی مرتبہ جنت کو دیکھ کر آئے تو وہ کون سی چیز تھی؟ پھر حضرت جبرائیل جب دوبارہ جنت کو دیکھ کر آئے تو وہ کیا تھی؟ پھر حضرت جبرائیل پہلی مرتبہ جہنم کو دیکھ کر آئے تو وہ کون سی بات تھی؟ پھر حضرت جبرائیل جب دوبارہ جہنم کو دیکھ کر آئے تو وہ کون سی بات تھی؟ تو جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، میں نبی فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل پہلی مرتبہ جنت کو دیکھ کر آئے تو ڈائریکٹ دیکھ کر آئے، لیکن جب حضرت جبرائیل دوبارہ جنت کو دیکھ کر آئے تو وہ حفت الجنت فی المکارہ، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد دنیا کے تمام آزمائشوں کو گھیر دیا ہے۔ دنیا کے تمام آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد گھیر دیا ہے کہ دنیا میں جنت میں جانے کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، زکوٰۃ دینی پڑے گی، سچ بولنے کے لیے پٹائی کھانی پڑے گی، فاقے میں رہ کر زندگی گزارنا پڑے گا، حرام چھوڑ کر حلال کی طرف آنا پڑے گا۔ یہ دنیا کی تمام آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد گھیر دیا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل جب پہلی مرتبہ جہنم کو دیکھ کر آئے تو ڈائریکٹ جہنم کو دیکھا، جب دوبارہ جہنم کو دیکھ کر آئے تو وہ حفت النار بالشہوات، تو اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسانی خواہشات کو جہنم کے ارد گرد گھیر دیا۔ تمام نفسانی خواہشات سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ارد گرد گھیر دیا۔ تو دنیا میں رہنے والوں، دنیا میں جینے والوں، دنیا میں زندگی گزارنے والوں، اگر اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرو گے، نفسانی خواہشات کو ترجیح دو گے تو یقیناً تمہارا مقدر جہنم بنے گا۔ لیکن اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے، نماز، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو گے تو یقیناً انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھا، اور یہ اللہ اپنے رحم و کرم سے تمہیں عطا فرمائے۔ میں نبی نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی مائکہ لالا، دنیا کا کوئی شخص بھی
اپنے عمل کے مطابق جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کا رحم و کرم اس کے اوپر نہ ہو جائے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے اوپر بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے اوپر بھی اگر میرے رب کا رحم و کرم نہ ہو تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کا رحم و کرم ہمارے اوپر کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو اللہ ہمارے لیے جنت تیار کر کے رکھا۔ اور اگر ہم نافرمانی کی زندگی گزاریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کریں گے تو اللہ ہمارے لیے جہنم تیار کر کے رکھا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، جب تک ہم دنیا میں رہیں اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاریں، حرام چیزوں سے ہمیشہ کنارہ کش اختیار کریں، حلال چیزوں کو ہمیشہ اپنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بری چیز سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔